سورہ زخرف، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے اس لیے کہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور حکمت سے لبریز۔ پھر کیا تمہاری تذکیر سے ہم صرف اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی حجت پوری کریں گے۔ ہم نے اگلوں میں بھی کتنے ہی نبی رسول بنا کر بھیجے، تاہم جو نبی بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو کہ تمہارے ان منکروں سے کہیں زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ بستی کو حیات تازہ بخش دی، اسی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو، پھر جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتے، یقیناً ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹے دے کر نوازا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت خدائے رحمان پر رکھتا ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی اور مخاصمت کے موقعوں پر گویا بے زبان ہوتی ہے؟ ان پر افسوس، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی اب لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم با قدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ان کے خبردار کرنے والے نے کہا، کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے ان کی سرکشی کا انتقام لیا، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں جب ان کے ابوالآباء ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہیں تم پوجتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، میں صرف اسی کو پوجتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سو کچھ شک نہیں کہ تم سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم نے یہ بات ایک روایت کی حیثیت سے اپنے بعد والوں میں چھوڑی تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ نہیں، یہ اس سے ناواقف نہیں تھے، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، پھر لمبی مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک پیغمبر بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔
یہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے پروردگار کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ اس پر مغرور نہ ہوں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، بلکہ چاندی ہی نہیں سونے کے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہیں، اور آخرت اے پیغمبر تیرے پروردگار کے ہاں صرف ان کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ان پر افسوس، یہ رحمان سے غافل ہیں، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، سو کیا ہی برا رفیق ہوگا۔ کہا جائے گا، لوگو جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم ڈھائے ہیں تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں اے پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ اب اگر ہم تمہیں اٹھا بھی لیں تو یہ چھوٹ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ان سے لازماً بدلہ لیں گے، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم کو لا دکھائیں گے، تو اس میں بھی کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سو انہیں چھوڑو اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ یقیناً تم ایک سیدھی راہ پر ہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آگے تم سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تم سے پہلے ہم نے اپنے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک جو نشانی بھی انہیں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے ساحر، اپنے پروردگار سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اب ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب وہ عذاب ہم ان سے ٹال دیتے تو وہ اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ اس سے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی تو فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں بھی کہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک بے وقت آدمی ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ اگر یہ پیغمبر ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اترے ہوتے یا اس کے ساتھ پرے باندھے ہوئے فرشتے آتے؟ سو اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور وہ اس کے کہے میں آ گئے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ چنانچہ اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کو ایک قصہ ماضی اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔
اور جب انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیرو بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تمہارے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ ایک بندہ ہی تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا، اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایاں ہے؟ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگو، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آ گیا ہوں، اس لیے کہ تم کو دین کی حقیقت سمجھا دوں، اور اس لیے کہ میں تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر اتنی واضح ہدایت کے باوجود اس کے پیروں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکا یک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، اس دن خدا سے ڈرنے والوں کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم آزردہ خاطر ہوگے، یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم اور تمہارے ہم مشرب سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی، اور ان کو مجدہ سنایا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ مجرمین البتہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، کوئی ایسی صورت ہو کہ تیرا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ قریش کے لوگوں، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے تو یقیناً ہم بھی ٹھان لیں گے؟ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے فستادے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ زمین اور آسمانوں کا پروردگار، عرش بری کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو ان کو چھوڑو، یہ بالفضولی اور ہنسی مسخری کر لیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں؟
اور وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب، یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔